السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عالم غیب کی گویا سیریز چل رہی ہے۔ عالم غیب کے تعارف، انٹروڈکشن، عالم غیب کی حقیقت، کچھ ہم اس سے پہلے کے ویڈیوز میں سن چکے ہیں، اور یہ بھی ہم جان چکے ہیں کہ موت کے وقت کیا حالات پیش آتے ہیں۔ پھر اب آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم کی موت کے وقت کیا فرق ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک موقع پر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ساتھ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم لوگ قبرستان پہنچے، وہاں پر ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ ہم اس طرح بادب بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ہم پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پرندے ایسی چیز پر بیٹھتے ہیں جو بالکل حرکت نہ کرتی ہو، اور یہی معمول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاک باز جماعت کا، کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت سننا ہوتی اور آپ کے سامنے ہونا ہوتا تو وہ انتہائی بادب انداز میں ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زمین کے کورید رہے تھے۔ جیسے کوئی سوچ میں آدمی ہوتا ہے یا کوئی غم میں آدمی ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے کھکو اور زمین کو کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کی عذاب سے پناہ مانگو۔ آپ نے یہ 2-3 مرتبہ فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کو آسمان کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ تو آسمان کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے ہوتے ہیں، ایسے سفید چہرے جو سورج کی طرح بالکل چمک رہے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ انہی کے ہاتھ میں جنتی کفن ہوتا ہے اور جنتی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر دور تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جہاں تک مردے کی یعنی مرنے والے مومن کی نظر جاتی ہے۔ پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں، پھر وہ آ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اپنے پروردگار پاک پروردگار کی طرف چل، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے اور آسانی سے نکالتے ہیں جیسے مشکیزے میں سے، پانی کے برتن میں سے قطرہ پانی کا جو ہوتا ہے وہ آہستہ سے بہتا ہوا آسانی کے ساتھ باہر نکل کر آ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت جیسے ہی اس کو اپنے ہاتھ میں، اس پاکیزہ روح کو یعنی مومن کی روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لیتے ہی ان کے ہاتھ میں سے جو دیگر فرشتے وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سے اس روح کو لے لیتے ہیں اور اس جنتی کفن میں اور اس جنتی خوشبو کے ساتھ اس کو تیار کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ خوشبو ہوتی ہے وہ ایسی خوشبو ہوتی ہے جو زمین میں کبھی کوئی پاکیزہ اور عمدہ خوشبو جو پائی گئی ہوگی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج کے دور میں جو بہترین خوشبو ہوگی ویسی، بلکہ کبھی کسی زمانے میں سب سے عمدہ خوشبو دنیا کی جو بھی رہی ہوگی اس سے بھی زیادہ عمدہ اور مہک والی یہ خوشبو ہوگی جو وہ فرشتے جنت سے لائے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آسمان کی طرف اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی اس پاکیزہ روح کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، یہ کون پاکیزہ روح ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پھر فرشتے اس کو دنیا میں جو بہترین سے بہترین نام تھا اس نام سے اس کا تعارف کرواتے ہیں، فلاں کا ہے، فلانا یہ شخص ہے اور یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ فلاں آدمی کا بھی نام لیا جاتا ہے اور عزت و احترام کے لیے اس کے والد کا بھی نام لیا جاتا ہے تاکہ اس کے اعزاز میں اور اضافہ ہو۔ اس طرح جس آسمان پر بھی وہ پہنچتا ہے وہاں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ آسمان کے دروازے پر پہنچتے پہنچتے یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو ہر آسمان کے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں اس کو ہر آسمان کے چڑھنے کے موقع پر اس کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اس کے اعزاز میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ روح پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو، یعنی اس کا نام پاکیزہ روحوں میں لکھ دو۔ پھر اس کو نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے، زمین ہی میں اس کو لوٹاؤں گا اور ایک دن زمین ہی سے اس کو اٹھاؤں گا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی۔ چنانچہ اس کی روح کو لے کر انتہائی ادب و احترام اور سہولت کے ساتھ زمین میں واپس کیا جاتا ہے۔ پھر جب زمین میں اس کی روح جسم میں ایڈ کر دی جاتی ہے، ملا دی جاتی ہے، تو اس کے پاس پھر 2 فرشتے آتے ہیں
اور یہ دو فرشتے کون ہوتے ہیں؟ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ وہ آ کر اس کو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آہستگی کے ساتھ اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بتلا کر آپ کی طرف اشارہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی اور سوچ پر ایمان لے آیا اور اس کی تصدیق کی۔ جب یہ باتیں ہو جاتی ہیں، 3-4 سوال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر آسمان سے ایک منادی یعنی اللہ کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کے لیے جنت کے کپڑے تیار کر دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے جنت کا آرام اور خوشبو اس تک پہنچنے لگتی ہے، اور خبر اتنی کشادہ اور سہولت بخش اس کے لیے کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ اس کے لیے نہایت بہترین خوبصورت لباس پہنا ہوا ایک شخص آتا ہے جو بالکل انتہائی پاکیزہ خوشبو لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یعنی اب تیرے لیے صرف اور صرف خوشخبریاں ہی ہیں اور اس کی تو خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو جو یہ بات کہہ رہے ہو گویا کہ؟ تو وہ کہتا ہے تمہارا اور وہ کہتا ہے یعنی مردہ کہتا ہے جس کے اندر اب روح ڈال دی گئی ہے، وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہا اور تیرا چہرہ اس لائق ہے کہ تجھے اچھے چہرے والا اور خوبصورت چہرے والا کہا جائے اور تو کوئی اچھی خوشخبری ہی تو سنائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو اتنے بہترین صورت میں تجھے اب یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے اے پروردگار قیامت قائم فرما، اے پروردگار قیامت قائم فرما۔ کیوں؟ آگے روایت میں آتا ہے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کو اپنے ملنے والے بدلے جو مجھے انعامات ملے ہیں اپنے نیک عمل کے بدلے میں، وہ میں ان کو بھی بتا سکوں۔ محترم ناظرین، اس سے مومن کی جو روح نکلتی ہے پھر آسمانوں پر جاتی ہے، وہاں سے پھر دوبارہ زمین پر آتی ہے، پھر فرشتوں کے سوال جواب ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے جنت میں جو کشادگیاں اور آسانیاں ملتی ہیں یہ ہم نے جانا۔ آگے روایت میں غیر مسلم اور غیر مومن کے لیے جو اس کی روح نکلنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ بلا شبہ جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف اس کے رخ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر بالکل سفید چہرے والے روشن چہرے والے فرشتے آئے تھے، یہاں پر سیاہ چہرے والے خطرناک فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جن کے ساتھ وہاں تو بہترین کفن تھا اور یہاں پر ٹاٹ کے تھیلے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور تک وہ فرشتوں کی تعداد بھی بہت تھی، یہاں پر بھی فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اتنی بدنما فرشتے نظر آتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک وہ فرشتوں کی قطار کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث جان، اے برے بندے، کہ اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ وہاں پر تھا اللہ کی رضا کی طرف چل اور خوشنودی کی طرف چل، اور یہاں پر اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ یہ فرمان سن کر روح جو اس کے جسم میں ہوتی ہے پھڑپڑانے لگتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تاکہ باہر نکلنے سے بچ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی شیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہیں۔ روایت کے الفاظ پر غور کیجئے، جیسے بوٹیاں بھوننے کی شیخ، جس پر بوٹیوں کو بھوننے کے لیے شیخ پر بوٹیاں چپکائی جاتی ہیں، اس سے کباب وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس پر اگر کچی اون نون کر نرم پانی میں بھیگی ہوئی اون اس پر لگ دی جائے، اس کو جس طرح کھینچے تو پھر وہ اون کا جو حال ہوتا ہے، اس طرح روح کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ یعنی کافر کی روح جسم سے زبردستی نکالی جاتی ہے، اور اتنی زبردستی نکالی جاتی ہے، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جیسے کہ روئی ہوئیں، اون ہے، وہ شیخ پر لپیٹ دی گئی ہو کچی کر کے، پھر اس کو نکالا جائے تو آپ تھوڑا تصور کر سکتے ہیں کہ روئی کے چھیتڑے اڑ جائیں گے، یعنی روئی بالکل ریزہ ریزہ انداز میں ہو جائے گی۔ پھر ملک الموت جیسے ہی اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں اس روح کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اسی بدبودار ٹاٹ میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بدترین بدبو اس ٹاٹ کے اندر ہوتی ہے، اور اس جو خوشبو یہ بدبو جو اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ اور اس جیسی بدبو دنیا میں ہو ہی نہیں۔
یعنی اتنی خطرناک وہ بدبو ہوتی ہے۔ اب پھر یہاں سے نکلنے کے بعد وہ فرشتے اس کو بدروح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی اس کا گزر ہوتا ہے، ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ کون خبیث روح ہے، یہ کون برا بندہ ہے۔ پھر وہ اس برے بندے کا برے سے برا نام لے کر اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ پھر حتیٰ کہ اسے لے کر وہ جب آسمانوں کی طرف پہنچتے ہیں تو کوئی فرشتہ آسمان کا دروازہ کھولنا نہیں چاہتا، پھر اس کے لیے دروازہ کھولا بھی نہیں جاتا، یہاں تک کہ جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ کبھی وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے۔ یعنی جس طرح سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ بدروحیں، یہ غیر مسلم اور غیر مومن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ عز و جل نے جس طرح نیک روح کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو کتاب علیین میں لکھ دو، اسی طرح یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کو کتاب سجین میں لکھ دو اس کا، اور پھر اس کو زمین کے سب سے نچلے طبقے میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ هُوَ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی، یا اس کو ہوا نے دور دراز مقامات میں لے جا کر پٹک دیا ہو، پھر یہاں پر اس کی روح کو وہاں سے نکال کر اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ جو کہ بندہ ایماندار نہیں تھا تو وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بتلا کر کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر جب یہ سوال جواب ہو چکے ہیں تو آسمان سے ایک منادی، یعنی اللہ کا ایک منادی پکارنے والا پکار کر کہتا ہے یہ شخص نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کے ہونے کی خبر دی تھی لیکن یہ اس کو مانتا نہیں تھا، اس کو صحیح اسلام کا اور صحیح دین کا پتہ تھا لیکن اس کو اس نے فالو نہیں کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی علم رکھتا تھا لیکن اس نے ان کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اپنے آپ کو ان سے دور رکھا تھا۔ اب جہاں پر وہاں پر تو جنت کی نعمتیں کھلی تھیں، اب یہاں پر چونکہ بدروح ہے اس لیے اس کے نیچے آپ اللہ منادی کہتا ہے کہ اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرمی اس تک پہنچنے لگتی ہے اور خبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اتنی زیادہ سختی اور تنگی اس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی بدصورت ہوتا ہے اور برے کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے جسم سے بھی انتہائی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ شخص اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ کون ہے تو شخص؟ تو وہ کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، جیسا وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ وہ آنے والا کہتا ہے بشارت کی خبر سن لے، اچھی خبر سن۔ تو یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، دونوں کے لیے سیم وعدہ تھا، وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے مردہ کہ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تو واقعی ایسا ہے اور تیرے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ تو کوئی بری خبر دینے والا ہی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے، یعنی وہ جو برے کپڑے میں آیا وہ شخص ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ جیسے ہی وہ اس حالت کو دیکھتا ہے اور اس کی سختی کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ تاکہ قیامت قائم ہوگی تو پھر مجھے اس سے زیادہ سخت عذاب دیکھنے کو ملے گا۔ وہ کہتا ہے اے اللہ قیامت قائم نہ فرما، اے میرے پروردگار قیامت قائم نہ فرما، تاکہ قیامت قائم ہوگی تو مزید سخت عذاب میں ہوگا۔ یہ تو ایک روایت میں ہے جو کہ خبر کے اندر مومن کیا روح کس طرح نکلتی ہے اور غیر مومن کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے آسمان کے اور زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والا فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس روح کو ہماری طرف سے لے جایا جائے، یعنی ہم جس طرف کھڑے ہوئے ہیں آسمانوں کی طرف تو اس طرف سے اس روح کو لے کر جایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں کہتے ہیں ان کی جان رگوں سے رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ کافر کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، جیسا وہاں پر مثال آئی تھی کہ جو ہے اون کچی اون
اون کو جو ہے جس طرح شیخ پر لپیٹ دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو پھر کتنا بری انداز میں وہ اون باہر آتی ہے، اسی طرح یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے، رگوں کے ساتھ نکالی جاتی ہے، پھر آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے اور اس آسمان کے دروازے اس شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہماری طرف سے اس روح کو نہ چڑھایا جائے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ مومن کی روح کس طرح نکلتی ہے اور غیر مومن یعنی کافر کی، اللہ کا انکار کرنے والی کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اقرار کرنے والا بنائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔